کوئی بھی چیز جب معاشرے میں عام ہو جایا کرتی ہے تو اس کی اہمیت اسی قدر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا تعلق نیکی سے، اللہ کی فرما برداری سے، یا پھر اس چیز کا تعلق گناہ سے ہو اور اللہ کی نافرمانی سے ہو۔ ایسے بہت سارے گناہ جو ہمارے درمیان عام ہو چکے، دین اسلام میں ان کو بڑا سنگین جانا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے حوالے سے بڑی وعید بیان کی ہے، لیکن ایسے شدید گناہ بھی جب ہمارے درمیان عام ہو جاتے ہیں تو ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ انہی بڑے بڑے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک بات کی حقیقت کو چھوڑ کر حقیقت کے برعکس بات بیان کرنا، یعنی جھوٹ بولنا۔ یہ ہمارے درمیان تقریباً ایک معمولی سا گناہ بن چکا ہے، لیکن قرآن کریم میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ شاید ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی پر لعنت کی ہے تو وہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، لیکن مومن مسلمانوں میں سے، کلمہ پڑھنے والوں میں سے اگر کسی پر لعنت کی گئی ہے تو اللعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی جھوٹے کے علاوہ کسی بھی مسلمان پر اللہ کی طرف سے لعنت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، ایسا کچھ بھی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اس کی خوشنودی سے دور ہو جانا، اور یہ اللہ نے دور کیا اپنی رحمت اور خوشنودی سے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیان کیا، کہنے لگے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ ضرور ہمیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہوں کا ذکر کیا، کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر راوی کہتے وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، اللہ کے نبی نے جب یہ دونوں گناہ ذکر کیے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تیسرے گناہ کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ آگے ہو گئے۔ اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہادت الزور، قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس بات کو بار بار دہرا رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے، حتیٰ کہ ہم نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کے نبی اب چپ نہیں ہوں گے۔ پہلے جو 2 گناہ بیان کیے گئے وہ بھی بڑے سنگین ہیں۔ شرک تو ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی اگر بندہ شرک کرتے ہوئے فوت ہو جائے معافی ہے ہی نہیں اس کی۔ ان دونوں کی سنگینی بہت زیادہ ہے، شرک کی، والدین کی نافرمانی کی، لیکن تیسرا گناہ ذکر کیا، اللہ کے نبی نے ٹیک چھوڑ دی، آگے ہو گئے، اور بار بار اللہ کے نبی دہراتے چلے گئے کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا شاید اللہ کے نبی اب چپ ہوں گے نہیں۔ لیکن ہمارے درمیان یہ ایک معمول بن چکا ہے، گھر میں جھوٹ، باہر جھوٹ، سفر میں جھوٹ، دکان پر جھوٹ، ہر معاملے میں ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو معمولی گناہ شمار کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے چند ایک فرامین اور مختلف موضوعات جو جھوٹ کی سنگین صورتیں ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات پر ایمان ہی کوئی نہیں رکھتے، یعنی جھوٹ کو ایمان کے بالکل منافی قرار دے دیا۔ اور اسی آیت کے تناظر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اعظم الخطایا الکذب، یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ جھوٹ بولنا ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا یصلح الکذب فی ہزل ولا جد، کسی بھی معاملے میں، سنگینی میں یا مذاق میں، کہیں بھی جھوٹ بولنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ولا ان یعد احدکم صبیہ شیئا، اور یہ بھی کہ کوئی شخص اپنے بچے سے کوئی وعدہ کرے اور پھر اس کو نہ لا کر دے، اس کو بھی جھوٹ میں شمار کیا جائے گا۔ اور یہ تو قول ہے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ ایک حدیث بھی ہے اس حوالے سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک دن ہمارے گھر میں موجود تھے، میری ماں نے مجھے بلایا یا میرے بھائی کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم کچھ دینے والی ہو اس کو؟ اللہ کے نبی ہاں جی کھجور ہے میرے پاس جو میں اس کو دینے والی ہوں۔ کہا اگر تم کچھ نہ دیتی تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یعنی بچوں سے بھی، اور یہ بھی ایک معمولی بات ہے، ہم بچوں سے کہتے ہیں میں شام کو تمہارے لیے یہ چیز لے آؤں گا، چلو یہ دلوا دیتا ہوں تمہیں، لیکن پھر نہیں لاتے، تو اس کو بھی جھوٹ شمار کیا گیا شریعت میں۔ اور دوسری چیز قرآن کریم میں بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی، جیسے ایک حدیث اللہ کے نبی کے آغاز میں ہم سن چکے ہیں، شرک کو اور جھوٹ کو اکٹھا جمع کر دیا گیا، یعنی جہاں پر شرک کا ذکر کیا گیا وہیں پر جھوٹ کا ذکر کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی پلیدگی سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی بچ جاؤ۔ اور اسی طرح وہ جو حدیث جس میں اللہ کے نبی نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، اس میں شرک ہے، اور شرک کے بعد اللہ کے نبی نے جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کا ذکر کیا۔ تو یہاں سے بھی اس کی سنگینی خوب واضح ہو جاتی ہے کہ ایک سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے، اس کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم میں اس گناہ کو ذکر کیا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافقوں کی خصلت قرار دیا گیا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ منافق جو ہوتا ہے نا، یہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو ہم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھیں گے، ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں آیت المنافق ثلاث، اور ایک حدیث میں 4 نشانیاں بیان کی ہیں، اور جہاں پر اللہ کے نبی نے 4 نشانیاں بیان کی وہاں پر یہ بھی کہا جس میں یہ چاروں موجود ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک موجود ہے نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے۔ اور وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر جھوٹ، جھوٹ بولنا یہ اس کا وتیرہ بن چکا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور وعدہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی بات پر آپ کہیں کہ میں اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں، وعدہ آپ نے کوئی بھی بات کر دی اب اس کو پورا کریں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور امانت صرف مالی نہیں ہوتی، امانت باتوں کی بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص تم سے گفتگو کرے اور گفتگو کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھے، اس کی بات امانت ہے تمہارے پاس، یعنی وہ اتنا محتاط ہو گیا کہ کوئی اور نہ سنے، اب اس کی بات کا خیال کرنا وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اور چوتھی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالی دیتے ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ ساری ہی چیزیں ہمارے درمیان عام ہو چکی ہیں، خصوصاً پہلی اور آخری چیز تو وہ تو ایک ہم میں سے تقریباً ہر شخص کی عادت بن چکا ہے
جھوٹ بولنا، اور جہاں بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کسی پر بھی کوئی غصے ہوتا ہے تو فوراً گالی دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت المنافقی ثلاث او اربع، منافق کی 3 نشانیاں، ایک جگہ کہا 4 نشانیاں ہیں، اور اگر کوئی ایک بھی موجود ہے تو نفاق کی خصلت اس کے اندر موجود ہے، اور اسی میں بیان کیا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی سنگینی والا معاملہ ہے کہ کسی شخص کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے منافق قرار دے دیا جائے۔ یہاں سے جھوٹ کی سنگینی وہ ہمارے لیے خوب واضح ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ جو ہے یہ انسان کی ہدایت میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بہت بار انسان توبہ کرنا چاہتا ہے، ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی عادت ایسی بری کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، وہ بندہ جو جھوٹا ہے، ناشکرا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب کفار، ہر وہ بندہ جو جھوٹا ہے اور کفر کرنے والا، ناشکری کرنے والا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب مفتاح کل شر، جھوٹ جو ہے یہ ہر بیماری، ہر برائی کی چابی ہے، کہ جھوٹ سے ہر برائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جس شخص کے پاس جھوٹ ہی جھوٹ موجود ہو تو وہ ہدایت کا کیسے تصور کرے گا؟ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دل کے اندر، جو پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ ہدایت اللہ نہیں دیتا، اس حدیث سے خوب واضح ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی بھی دل میں جھوٹ اور سچ یہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک بندہ سچا بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں لا یجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ، کسی بھی دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا ولا یجتمع الصدق والکذب جميعا، سچ اور جھوٹ کسی بھی دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یا بندہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا یجتمع الخیانہ والامانہ جميعا، امانت اور خیانت کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ 3 چیزیں، ایک ایمان اور کفر، یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ سچ اور جھوٹ کو ایمان اور کفر کے ساتھ ملایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے ایمان اور کفر یہ دونوں چیزیں کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی کہتے ہیں سچ اور جھوٹ یہ بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور جب یہ جمع نہیں ہو سکتے، یا انسان سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا، اور وہ جو بھی ہوگا وہ صرف یہاں دنیا میں نہیں، اللہ کے ہاں بھی اس کو ویسے لکھ دیا جائے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جایا کرتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ سچا شمار ہوتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کہا کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، جو جھوٹ ہے نا یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جھوٹ کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے۔ اور کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جھوٹ کے لیے انسان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یعنی وہ جو پیچھے اللہ کے نبی کے الفاظ ہم نے سنے الکذب، کہ جھوٹ جو ہے یہ ہر برائی کی چابی ہے، اسی طرح یہاں پر ہے کہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے گناہوں کا راستہ ہموار ہو چکا، ایک راستہ کھل گیا، ایک تالا کھل گیا، اب آگے گناہ ہی گناہ۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور ایسے گناہ جو انسان کو آگ میں لے جاتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا جو ذریعہ بیان کیا وہ سچائی کو، اور ایسی ہدایت جو جنت میں لے جائے،
اور گناہ کا جو ذریعہ بیان کیا وہ جھوٹ کو، اور ایسا گناہ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ایسا گناہ جو آگ کی طرف لے جائے۔ کسی اور گناہ کا اللہ کے نبی نے ذکر نہیں کیا، اور سچائی کے مقابلے میں جنت تک کسی اور نیکی کا اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ذکر نہیں کیا۔ یہاں سے بھی سچائی کی اہمیت اور جھوٹ کی سنگینی یہ ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے شخص کے لیے اللہ کے نبی نے بڑی وعید بیان کی، حتیٰ کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ کیوں نہ بولتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ویل للذی یحدث فیکذب، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسا دے۔ جھوٹی بات سے لوگوں کو ہنساتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک بار شروع میں کہا ویل، ہلاکت ہے، اور پھر پوری بات بیان کر کے اللہ کے نبی اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں ویل لہ ثم ویل لہ، ہلاکت ہے اس کے لیے پھر ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ہنسا دے، جھوٹے لطیفے سنا دے لوگوں کو، جھوٹی باتیں جو حقیقت سے بالکل دور ہیں، جھوٹے افسانے، بہت ساری چیزوں میں، شعر و شاعری میں بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں شعراء تو وہ ہیں جو جھوٹے خیالات کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ یتبعہم الغاوون، گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، کوئی اور پیروی نہیں کرتا ان کی۔ اور یہ بھی اسی لیے شعر کہنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے اشعار سنا کرتے تھے، لیکن ایسے اشعار جن میں ایسی خیالی گفتگو جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، جس میں جھوٹ بولا گیا ہے، کہا یہ خود بھی گمراہ ہے۔ والشعراء یتبعہم الغاوون، اور گمراہ لوگ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے علاوہ۔ چند ایک جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ جو اپنی حقیقت ہے جھوٹ کی، اس سے زیادہ سنگینی اختیار کر جاتا ہے، اور انہی میں ایک ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا یعنی کسی چیز کے متعلق یہ کہہ دینا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، یا کسی عمل کو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت سے الٹ بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا، حالانکہ اللہ کے علم میں نہیں۔ اللہ کے علم میں نہیں، یہاں سے مراد یہ کہ ایک چیز اس کی جو حقیقت ہے اللہ اس کو جانتا ہے، ویسے اس کو بیان کیا، اور جس کی حقیقت ہی نہیں ہے اس کو تم بیان کر رہے ہو اور تم الزام لگا رہے ہو اللہ پر کہ اللہ نے ایسا کر دیا۔ پھر کوئی بھی شخص وہ کسی بھی گناہ کو لوگوں کے درمیان رائج کرتا ہے، کسی بھی بدعت کو رائج کرتا ہے، یہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق جو عرب میں سب سے پہلا بت لے کر آیا تھا، کہا میں نے اس کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنی آنتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا، اور یہ پہلا بندہ تھا جو عرب کے اندر بت لایا تھا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ پہلا بندہ تھا جس نے صائبہ کا رواج ان میں عام کیا تھا، جو عرب کے متعلق جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، کہا صائبہ کو اس نے عام کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اللہ کے نام پر چھوڑا جائے، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ کہا اس جھوٹ باندھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں گرایا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ باندھنا، کوئی بھی حدیث بیان کر دیں اور یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہ کہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو میرے ذمہ کوئی بات ڈال دے حالانکہ میں نے وہ کہی نہیں، کہا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور ایسی بہت ساری باتیں ہم سوشل میڈیا پر پڑھتے ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ اس بات کے شروع میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ واقعی فرمایا یا نہیں فرمایا، ہم اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر کسی نے جھوٹ لکھ دیا تو پھر
یہ جھوٹ ہمارے ذمے بھی آئے گا جتنے لوگ ہماری وجہ سے اس بات کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور سلف صالحین محدثین کے نزدیک، محدثین ایسے شخص کو جو جھوٹی حدیث بیان کرے اس سے اتنی نفرت کیا کرتے تھے کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جو محدثین میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک شخص سوید نامی شخص، اس نے ایک حدیث، جھوٹی حدیث، من گڑت حدیث بیان کی کہ جس شخص نے کسی عورت سے عشق کیا فکتم، پھر اس کو چھپا لیا، واضح نہیں کیا، فماتا، اس کو چھپائے چھپائے مر گیا، ماتا شہیدن، وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ یہ جھوٹی حدیث اس نے بیان کی۔ تو یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس گھوڑا ہوتا اور نیزہ ہوتا، میں جاتا اور سوید سے جہاد کرتا، اس نے یہ اللہ کے نبی کے ذمہ جھوٹی بات کیوں ڈال دی؟ یعنی ان کے نزدیک اتنا سنگین جرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جھوٹی بات کو ڈالنا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چند ایک حدیثیں بیان کی ہیں، کہا ان من اعظم القرى ان يدع الرجل الیہ، وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے، کہا ان میں سب سے بڑے جھوٹے جو ہیں وہ 3 طرح کے بندے ہیں، 3 طرح کا جھوٹ بولنے والے جھوٹے لوگوں میں بھی سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ ان میں پہلا شخص وہ ہے ان يدع، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، الی غیر ابیہ، اپنی نسبت کسی غیر کی طرف کر دیتا ہے، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جتنے بھی جھوٹے ہیں ان میں ایک بڑا جھوٹا یہ ہے جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ او یرا عینہ ما لم ترى، یا کوئی بندہ کوئی ایسی بات بیان کرے جس کو اس کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، جھوٹا خواب بیان کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او یقول علیہ، یا پھر وہ مجھ پر ایسی بات کرے ما لم اقل، جو میں نے کہی نہیں۔ یہ تمام جھوٹوں میں یہ 3 بڑے جھوٹے ہیں، اس میں ایک وہ ہے جو اللہ کے نبی کے ذمے ایسی بات کہہ دے جو اللہ کے نبی نے کہی ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک جھوٹ وہ ہے جو تجارت کے دوران بولا جاتا ہے، تاجر چیز بیچتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میں نے یہ اتنے کی خریدی ہے، اللہ کی قسم اتنے کی آئی ہے، حالانکہ وہ حقیقت سے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا التجار ہم الفجار، تاجر ہی تو گناہ گار ہیں اور کون ہے؟ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی تجارت کرنا تو حلال ہے، جائز قرار دیا ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہیں التجار ہم الفجار، تاجر ہی گناہ گار ہیں، یہ کیوں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے فإنہم یقولون فیکذبون، کیونکہ وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ویحلفون، قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی، ویأثمون، اور گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بار اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے اور بقیع کی طرف جا رہے تھے، اور جاتے ہوئے اللہ کے نبی ایک منڈی سے گزرے تو اونچی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو آواز دی، کہا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تاجر لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس حالت میں کہ وہ گناہ گار ہوں گے، الا، مگر، من اتقى وبر وصدق، مگر وہ بندہ نہیں جس نے تقوی اختیار کیا اور نیکی کو اختیار کیا اور سچ بولا۔ یعنی تاجر کے اندر یہ 3 خصوصیات ہوں گی تو بچ جائے گا، اللہ کا ڈر، نیکی کرنے والا اور سچ بولنے والا، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان التجار یبعثون یوم القیامہ ہم الفجار، قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی مقام ہوگا بلکہ ان کو جہنم میں گرایا جائے گا۔ اور ان میں ایک وہ ہے جو اپنا مال بیچتا ہے جھوٹی قسم اٹھا کر، قسم اٹھاتا ہے اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے، کہا یہ ایسا بندہ ہے اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں اور اس کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور اس کے لیے جہنم کے آگے۔ اسی طرح وہ شخص جو کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کو بالکل ہی محسوس نہیں ہوتا، انہی میں سے ایک موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم ایک بار موجود تھے تو اللہ کے نبی بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں جہاں پر ہم موجود تھے وہاں پر اللہ کے نبی بھی موجود تھے۔ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطعام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، فعرض علینا، اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے پیش کر دیا، تو ہم نے کہا اللہ کے نبی ہمیں حاجت نہیں ہے، بھوک نہیں ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تجمعنا جوعا وکذبا، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کیا کرو. یعنی کوئی شخص کسی کے گھر جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی کیا لیں گے، خواہش ہوتی ہے کوئی چیز کھانے کی، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کھانا، بھوک ہے ہی نہیں بالکل بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجمعنا جوعا وکذبا، کوئی بھی شخص بھوک کو اور جھوٹ کو جمع نہ کرے. اور ویسے میزبان بھی مجبور کر دیتا ہے نا مہمان کو. میزبانی کا بھی یہ طریقہ نہیں نا ہے کہ آپ پوچھیں کیا لیں گے. میزبانی کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی استطاعت ہے اس کو لا کر مہمان کے سامنے رکھ دیں. تو یہ چند ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کہ جھوٹ جو ہے یہ ایک سنگین جرم ہے، اللہ کے نبی نے اس کو سنگین جرم قرار دیا ہے، شرک کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو اس لیے ہر معاملے میں آپ سنجیدہ ہیں، آپ مذاق میں ہیں، ہر معاملے میں آپ جھوٹ کو ترک کریں گے اور چھوڑیں گے. اور اگر آپ جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ مذاق میں بھی آپ جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ایک بڑی ضمانت آپ کے لیے دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں ضمانت دیتا ہوں، 3 گھروں کی ضمانت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں، 3 الگ الگ لوگوں کے لیے. پہلا شخص کہا میں ضمانت دیتا ہوں ایک گھر کی فی ربض الجنہ، جنت کے اطراف میں، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو بندہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ حق پر موجود ہے، یہ حق پر ہے، یہ سچا ہے، لیکن پھر بھی جھگڑا نہیں کرتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں اس بندے کو جنت کے اطراف میں گھر لے کر دوں گا. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک گھر جنت کے درمیان میں اس شخص کو لے کر دوں گا، لمن ترک الکذب وان کان مادحا، جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق میں کیوں نہ ہو. یہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. کہا جو ایسا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے وسط میں، اس کے درمیان میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس بندے کو گھر لے کر دوں گا اللہ سے. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر میں اس بندے کو گھر لے کر دوں گا جس کا اخلاق بہترین ہوگا اور بہترین اخلاق والا. تو یہاں پر جو دوسری چیز جنت کے وسط میں اس شخص کے لیے گھر کی ضمانت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ مذاق میں. تو بالعموم جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ سنجیدگی میں بولتے ہیں، کسی بھی چیز کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، کوئی شخص ناراض نہ ہو جائے، ہمیں سزا نہ دے دے، یا کوئی بھی معاملہ اپنی عزت کے چلے جانے کا کوئی غم ہے، اس وجہ سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اور مذاق میں بہت کم جھوٹ بولا جاتا ہے. اسی لیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مذاق میں بھی جھوٹ کو ترک کر دو. اگر مذاق میں ترک کر دو تو پھر سنجیدگی میں بالاولیٰ اس کو ترک کرنا پڑے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی بات کریں، درست بات کریں، جیسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہمیشہ سچ بولا کرو، جھوٹ سے اجتناب کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ سمیت ہر طرح کے گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سنی کہ جھوٹ ہر برائی کے لیے چابی ہے. اس پر اگر ہم غور کریں تو ہماری بڑی بڑی پریشانیاں وہ جھوٹ سے جڑی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ ہمارے گھروں کا اگر سکون بھی برباد ہوتا ہے نا تو اس میں بھی جھوٹ کا ایک اہم کردار موجود ہوتا ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہمارے گھروں کے سکون کو برباد کرتی ہے نا وہ بدگمانی ہے. کسی بھی شخص کے حوالے سے بدگمانی کرنا، حقیقت کا نہیں پتہ، کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس کی جانچ پڑتال نہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایاکم والظن،
بدگمانی سے بچ جاؤ. فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، یعنی اس کو بھی جھوٹ قرار دیا گیا. تو جب آپ غور کریں گے نا، اور وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سچ ہدایت کی طرف اور ہدایت جنت کی طرف، جھوٹ گناہ کی طرف اور گناہ جہنم کی طرف، تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ جھوٹ گناہ کے لیے راستے ہموار کرتا ہے. بہت سارے راستے جھوٹ گناہ کے لیے ہموار کرتا ہے. انسان ایک جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے کئی جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کا ڈر، اگر آپ سچ بولنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ سچے لوگوں میں ہو جائیں، اس کے لیے اللہ کا ڈر دل میں ہونا یہ لازم اور ضروری ہے. وہ جو قرآن کریم نے ایک ترتیب بیان کی تھا، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ. یعنی جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا، کسی اور کا ڈر نہیں، صرف اللہ کا ڈر، تو آپ سچ بولیں گے، آپ کسی سے نہیں ڈریں گے. اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ڈر آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ کی طرف آئیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچی بات کریں، کوئی بھی ایسا معاملہ، حتیٰ کہ کچھ سوچنا ہے تو وہ بھی حقیقت پر رہتے ہوئے، بدگمانی نہیں، برا گمان نہیں کسی کے حوالے سے، حسن ظن، اچھا اخلاق، اچھا گمان، یہ لوگوں کے حوالے سے ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے، ہر طرح کے گناہ سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہر طرح کی نیکی کے مواقع ہمیں فراہم کرے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر اللہ تعالی قائم رکھے اور استقامت اختیار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور آخری کلمہ اللہ تعالیٰ وہ لا الہ الا اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اور ہمارے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ہم میں سے ہر شر کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتیں لائے. اللہ تعالیٰ ہم نے ہر طرح کی خیر ہمیں عطا کر دے، اور ہر طرح کے شر سے ہم سب کو محفوظ کر لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.